غلاموں کا ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے، یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، اور دیکھ کر کے ایک صدیق کو میرے آقا، دیکھ کر کے ایک صدیق کو میرے آقا، دیکھ کر کے ایک صدیق کو میرے آقا، اے صحابائے میرا یار بڑا پیارا ہے، اے صحابائے میرا یار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب العزت ارشاد فرماتا ہے صدق اللہ مولانا العظیم، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رات کی قسم، چاند کی قسم اور رات نے جب پردہ ڈالے، یعنی بعض مفسرین اکرام نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ضحیٰ سے مراد چہرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور لیل سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف انور ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرے مصطفیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف انور کی قسم۔ حضرات، آج جو ہم نے میلاد سجایا ہے، یہ اس خوشی کے موقع پر سجایا ہے، یہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوم معراج کے موقع پر سجایا ہے۔ دیکھو کس طریقے سے ہمیں اس خوشی کو منانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ نے کہا، اے مشرق و مغرب کے آفتاب، تیرے جیسا نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری جان کی قسم کہ میں نے آپ سے حسین و جمیل اس پوری کائنات میں نہیں دیکھا، بلکہ کسی ماں نے آپ کے جیسا پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرات، اس پوری کائنات میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسین و جمیل نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے جیسا حسین و جمیل اس پوری کائنات میں نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرے کی پرسنالٹی اور بیوٹیفل چہرے کو دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، اے آفتاب، اے مشرق و مغرب کے آفتاب، تیرے جیسا حسین و جمیل اس پوری کائنات میں نہیں ہے۔ ان تمام
کہ صحابہ تمام صحابہ اکرام کے اس فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے، کیسے قبول کر لیا جائے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے حسین و جمیل ہیں. کیا معلوم ان تمام صحابہ اکرام نے مکے کے لوگوں کو دیکھا ہو اور ان تمام لوگوں میں میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسین و جمیل نہ ہو سکتا ہے کہ آپ تمام صحابہ اکرام نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو دیکھا ہو اور دیکھ کے عرض کرتے ہو کہ میرے نبی سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہو. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ صحابہ اکرام جہاں جہاں گئے ہو وہاں وہاں کے لوگوں سے میرے نبی سب سے زیادہ حسین ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ اکرام انڈونیشیا گئے ہوں وہاں میرے نبی سے کوئی زیادہ حسین نہیں ہو سکتا ہے صحابہ اکرام آسٹریلیا، انگلینڈ یا نیوزی لینڈ یا افغانستان کسی ملک میں گئے ہوں اور ادر کنٹریز دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں میرے نبی سے زیادہ حسین و جمیل نہیں ہے. پھر ان تمام صحابہ اکرام کے اس فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ ہاں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے، آپ کے بعد کے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے، تو ان کے فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ آئیے میں آپ کو اس بارگاہ میں لے چلتا ہوں، میں آپ کو ایسی عظیم ہستی کی جانب لے چلتا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں جو ڈاؤٹ ہے وہ ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہو جائے اور آپ کے ذہن پہ جو گرد و غبار ہے وہ دور ہو جائے. آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی جانب لے کر چلتا ہوں. وہ کون ہے؟ وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، تمام لوگ جانتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں. آپ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا ہے، جنہوں نے افغانستان کے لوگوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے فرانس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ کے لوگوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے بھارت کے لوگوں کو دیکھا ہے، پاکستان کے لوگوں کو دیکھا ہے. یوں نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے مشرق و مغرب کے الٹ پھلٹ کر دیکھ لیا، میں نے مشرق و مغرب کے ہر خطے خطے کو الٹ پھلٹ کر دیکھ لیا، لیکن آپ سے زیادہ مجھے حسین و جمیل نظر نہیں آیا. بلکہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر لیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سبزہ والے چمنے جہاں کے تالے سبھی محلے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہ ہے میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پرسنالٹی اور خوبصورتی کا جواب. میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء اکرام کی فہرست طویل ہے، میں بس دو چار باتیں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو میلاد ہے اب تقریباً کل کا دن بیچ میں ہے، پرسوں کو جب ہم جلوس نکالیں گے تو جلوس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ناچ گانے اچھال اچھال کے، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں ہے، یہ عاشق رسول کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے ڈی جے کو لے کے صحیح سے ناچ لگا دیں اور اچھل کود کریں جس سے سامنے والے بندے کو تکلیف ہو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، ان کے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے. آپ ادب کے دائرے میں سر کو نیچے جھکا کر چلیں اور لب پر درود شریف کا ورد ہو، اس طریقے سے چلیں کہ معلوم ہو کہ غلامان رسول چل رہی ہیں. سبحان اللہ. اور ہم جو جلسہ کرتے ہیں اس کے علاوہ میلاد مناتے ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہم کسی دنیا والے کو دکھائیں یا کسی بینر کے پیچھے لڑائی ہو رہی ہے، فوٹو میرا نہیں لگا تو لڑائی ہو رہی ہے، کسی نے 5,000 روپے دے دی لڑائی ہو رہی ہے، کسی نے 10,000 روپے دے دیے. یہ مقصد نہیں ہے، مقصد صرف رضا الہی ہے. جلسے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں رضا الہی چاہیے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کا رسول راضی ہو جائے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. اس جلسے میں نہ پولیٹکس چلے گی، نہ راجنیتی چلے گی،
علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یہ سرکار کو تکلیف پہنچانا ہے. تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ادب کے دائرے میں رہ کر جلوس نکالیں اور بڑے سکون کے ساتھ ہمارا مقصد صرف نمازوں کی پابندی کریں. سب سے زیادہ آپ کتنے بھی پراپرٹی ہو جائے، کاروبار والے ہو جائیں، کتنے بڑے بڑے بنگلے بنا لیں، اپنی بڑی عمارتیں بنا لیں، لیکن کچھ حل نہیں ہونے والا ہے. آپ کتنے کروڑپتی بن جائیں، جب تک آپ کا رب اور آپ کا رسول آپ سے ناراض ہیں اور راضی نہیں ہیں تو آپ کا کچھ بننے والا نہیں ہے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے اوپر بس ایک نظر کرم فرمائی تو ہماری بگڑی بن جائے گی. تو یہ ہے کہ اس میلاد کے صدقے میں چاہیے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کریں. آپ چاہے 1 لاکھ 2 لاکھ کتنا بھی خرچ کر لیں اس میلاد میں، کوئی قابل قبول نہیں ہے. سب سے پہلے نماز ہے. اللہ رب العزت سب سے سخت عذاب اللہ رب العزت کا یہ ہے، کیا ہے؟ کوئی آدمی کسی بڑی کاروبار کا مالک ہے یا پراپرٹی کا مالک ہے تو کیا وہ سوچ رہا ہے کہ میں بہت امیر آدمی ہوں یا میں سب سے امیر ہوں؟ نہیں، وہ اس کی بھول ہے. اللہ رب العزت جب سب سے زیادہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. تو اب سمجھ لیجیے آپ ہم نمازوں سے کتنا دور ہیں. آپ میلاد نہیں منائیں گے، فاتح نہیں دلوائیں گے، مزاروں پر نہیں جائیں گے تو آپ کی میدان محشر میں شکل نہیں ہوگی. لیکن جب آپ مسجد میں نہیں جائیں گے، نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو کل قیامت میں میدان محشر میں آپ کا گریبان پکڑ لیا جائے گا اور آپ کو جہنم کی جانب بھیج دیا جائے گا. تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس محفل کے صدقے میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو بھی اغلاط ہوں اللہ رب العزت معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام.